3 غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رمضان میں تہجد قبول نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایسی بھیانک غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جن کی وجہ سے تہجد کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ رمضان میں بھی نہیں۔ سوچو، اگر آپ ہر رات اللہ کے حضور جھکتی رہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں، آنسو بہاتے ہوئے سجدے بھی کرتی رہیں، دعاؤں میں لرزتی رہیں، اور تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں مگر حقیقت میں وہ قبول ہونے کی بجائے رد ہو رہی ہوں، کتنا بھیانک لمحہ ہوگا۔ ذرا تصور کریں، اگر قیامت کے دن آپ کو پتہ چلے کہ جن راتوں کو آپ عبادت میں گزارتی رہیں، جن لمحوں کو آپ نے اللہ کے قریب ہونے میں صرف کیا، وہ سب عقارت میں چلا گیا۔ کیا تم یہ سننے کے لیے تیار ہو کہ تمہاری تہجد، تمہاری گریہ و زاری، تمہاری راتوں کی محنت سب کچھ ضائع ہو چکا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ صرف 3 غلطیاں، صرف 3 غلطیاں تمہاری ساری عبادت، تمہاری پوری ریاضت اور تمہاری نیکیوں کو ختم کر سکتی ہیں؟ وہ 3 غلطیاں ایسی ہیں، اگر تم نے انہیں کر لیا تو نہ صرف تمہاری آنکھوں کے آنسو قبول ہوں گے بلکہ آپ کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، نہ تمہارے سجدے اور نہ ہی تو تمہاری توبہ، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو تہجد پڑھنے والوں کی ساری راتوں کی محنت کو خاک میں ملا دیتی ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو تمہیں رمضان میں بھی رحمتوں سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کہ آپ تیار ہو یہ جاننے کے لیے کہ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے انہیں نہ جانا تو آپ کی تمام عبادات ضائع ہو سکتی ہیں، تمہاری دعا ٹھکرا دی جا سکتی ہے اور تم اللہ کے غضب کا نشانہ بن سکتی ہو۔ پیاری بہنوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تہجد کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ نماز کتنی عظیم اور مبارک ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو اللہ کے سب سے قریبی بندے کی پہچان ہوتی ہے، وہ نماز جسے رب کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدُوا بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود یعنی بلند مرتبے تک پہنچا دے۔ یہ وہ نماز ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا، جس کے ذریعے بندہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جس میں دعائیں سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر رات کی نماز لازم ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے اور یہ تمہارے رب کے قریب کر دینے والی، برائیوں کو مٹانے والی اور گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اسے قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ یہ لمحے وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ خود بندے کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمت جوش کے ساتھ اسے آوازیں لگاتی ہے، اسے اپنے در پر بلاتی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوچو،
اگر کوئی تہجد کے وقت اللہ کی پکار کا جواب نہ دے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر بھی اپنی دعا کو رد کروا لے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تہجد ہے جو انسان کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، یہ تہجد ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے، یہ تہجد ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ لیکن اگر یہی تہجد قبول نہ ہو تو، اگر یہی تہجد رد ہو جائے تو، اور اگر یہی تہجد عذاب کا سبب بن جائے تو سوچو کیا لمحہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، اگر تہجد قبول نہ ہو تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف 3 خوفناک غلطیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے اگلے بیان کو توجہ سے سنیں۔ یہ 3 غلطیاں اتنی خطرناک ہیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ غلطیاں انسان کی تقدیر پر ایسے قفل لگا دیتی ہیں کہ نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ سجدہ قبول ہوتا ہے، سجدے پر تو اثر ہی نہیں، سجدے کا انسان پر اثر ہی نہیں ہوتا، نہ محنت کا پھل ملتا ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان کو دنیا میں ذلیل کر دیتی ہیں، اسے لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دیتی ہیں۔ کس کو؟ جو یہ غلطیاں کرتا ہے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اور گھر میں ہمیشہ بے برکتی اور نحوست چھائی رہتی ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان کے رزق کو تنگ کر دیتی ہیں، دعاؤں کے دروازے بند کر دیتی ہیں، مشکلات کو مقدر بنا دیتی ہیں۔ سوچو، اگر کسی نے راتوں کی عبادت کی ہو اور وہ قبول نہ ہو، اگر اس کے آنسو ضائع ہو جائیں، اگر اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جائیں تو اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ یہ غلطیاں انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں، انسان سے خوشیاں چھین لیتی ہیں، رحمتوں کے دروازے بند کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ انسان کو ایسا امتحان اور مصیبت میں ڈال دیتی ہیں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو رمضان کی برکتوں کو بھی رد کر دیتی ہیں اور بندہ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے بھی بدبختی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ اگر تمہیں اپنی دعا، اپنی عبادت اور اپنی تقدیر عزیز ہے تو ان غلطیوں کو جاننا اور ان سے بچنا تمہارے لیے سب سے ضروری ہے۔ اب پہلی خطرناک غلطی، تکبر اور خود کو نیک سمجھنا۔ پیاری بہنوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھ کر اللہ کا مقرب بن گیا ہے، وہ دوسروں سے بہتر ہو گیا ہے، وہ جنت کا حقدار بن گیا ہے، تو یہی سوچ اس کی عبادت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو نیکیوں کے سمندر کو خشک کر دیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ سوچو، شیطان نے بھی ہزاروں سال عبادت کی، وہ بھی اللہ کے حضور سجدے میں رہا، مگر ایک تکبر نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی شیطان جیسا تو نہیں؟ کیا تم تہجد پڑھ کر خود کو دوسروں سے بہتر تو نہیں سمجھتی؟ کیا تم نے کبھی کسی کو گنہگار کہہ کر حقیر تو نہیں جانا؟ کیا تمہیں اپنی نیکی پر فخر محسوس ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو خبردار، کیونکہ تمہاری تہجد قبول ہی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے فرعون کو ہلاک کر دیا، یہ غرور ہی تھا جس نے نمرود کو مٹی میں ملا دیا، اور آج بھی جو شخص اپنی نیکیوں پر اکڑتا ہے وہ ہلاکت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ سوچو اگر تہجد پڑھنے کے باوجود تمہارے دل میں تکبر ہے تو جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسا خوفناک لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن انسان یہ سمجھے کہ وہ جنت کا حقدار ہے مگر اس کا تکبر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دے۔ تکبر عبادت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر یہ سوچ کر سجدے میں کیا جائے تو یہی تمہاری نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہیں۔ اگر تم یہ سوچ کر سجدے میں جاتی ہو کہ تمہاری نیکیاں دوسروں سے زیادہ ہیں، اگر تم دوسروں کو گنہگار سمجھ کر خود کو بدتر جانتی ہو تو یاد رکھو یہی غرور تمہاری تہجد کو مردود بنا رہا ہے۔ یہ پہلی غلطی ہے جو انسان کی ساری محنت کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو رمضان کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ کیا تم اپنی تہجد کو برباد ہونے دینا چاہتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے سجدے، تمہاری راتوں کی عبادت، تمہارے آنسو بیکار چلے جائیں؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنے دل کو تکبر سے پاک کر لو، ورنہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے بوجھ بن جائیں گی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حیران کر دینے والی مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار شخص تھا، عابد تھا، جو سالوں سے تہجد پڑھ رہا تھا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے، اس کے پاس بیٹھنے کو سعادت جانتے تھے۔ وہ دن میں روزے رکھتا، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتا، لوگوں کو نصیحتیں کرتا اور سب اس کی دینداری کے معترف تھے، مگر اسے اپنی عبادت پر ناز تھا۔ وہ خود کو سب سے بہتر سمجھتا تھا، وہ دوسروں کو گنہگار اور کم تر جانتا تھا۔ ایک دن ایک گنہگار شخص اس کے پاس آیا، آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے اس کے کہنے لگا، وہ جو ولی اللہ تھا اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ میری مغفرت کرے گا؟ عابد نے حقارت سے اسے دیکھا اور ساتھ ہی تیوری چڑھائی اور سخت لہجے میں کہا، تجھے معافی کی امید ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے قبول کر لے گا؟ میں نے ساری عمر عبادت میں گزار دی، پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تم گناہوں میں لت پت ہو کر معافی مانگ رہے ہو۔ جا، اللہ تجھ جیسے گنہگاروں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ گنہگار شخص وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ عابد جو تھا اس رات اس پر قیامت گزر پڑی۔ اس رات اس نے تہجد کے لیے کھڑی ہونے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم میں طاقت نہ تھی۔ اس کے جسم میں سے طاقت ختم ہو گئی، وہ سجدے میں گرنے لگا، مگر اس کا بدن شل ہو چکا تھا۔ وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، مگر زبان بند ہو چکی تھی۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، اے مغرور شخص، تیرے تکبر نے تیری تمام عبادتوں کو مٹا دیا۔ تو نے میرے ایک گنہگار بندے کی مغفرت کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، تو نے میرے فیصلے میں مداخلت کی۔ جا، آج سے تیرا نام نیکوکاروں میں نہیں بلکہ مردودوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ سوچو، وہ شخص جسے سب لوگ ولی سمجھتے تھے ایک لمحے میں تباہ ہو گیا۔ وہ جس کی تہجد سالوں سے جاری تھی، ایک غرور نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ جس کے سجدے زمین پر لگتے تھے، مگر اس کا دل آسمان کو چیلنج کر رہا تھا، اسے مردودوں میں شامل کر دیا گیا۔ یہی تکبر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، یہی غرور ہے جو تہجد کو عذاب میں بدل دیتا ہے، اور یہی ریاکاری ہے جو عبادت کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ نے بھی تکبر کی یہ چنگاری اپنے دل میں رکھی تو پھر جان لو، یہ ایک دن تمہاری تہجد، تمہاری ساری نیکیاں، تمہاری ساری محنت کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اب دوسری بڑی غلطی، دل میں کینہ، بغض اور حسد رکھنا۔ تہجد کی نماز پڑھ کر بھی دل میں لوگوں کے لیے بغض رکھنا، حسد رکھنا۔ پیاری بہنوں، اگر کوئی شخص راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں جا کر روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کینہ، بغض یا حسد ہے، تو اس کی تہجد آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اس کی دعاؤں کے دروازے
دروازے بند کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بے برکتی ڈال دیتا ہے اور اس کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ سوچو، اگر تم راتوں کو اللہ کے حضور جھک رہی ہو، سجدے کر رہی ہو، لیکن تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت چھپی ہوئی ہے، تو کیا وہ عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ اگر تم سجدے میں ہو لیکن تمہاری زبان پر دوسروں کی برائی ہے، تو کیا اللہ تمہاری دعا سنے گا؟ اگر تم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہو مگر تمہیں کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، تو کیا تمہاری مانگی ہوئی خوشیاں تمہیں نصیب ہو سکتی ہیں؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو شرک سے بچا ہو، مگر اس شخص کی بخشش نہیں کرتا جس کے دل میں کسی دوسرے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری عبادت کو بیکار کر دیتا ہے، تمہاری راتوں کے سجدے ضائع کر دیتا ہے، تمہیں دعائیں کرنے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو دل کو مردہ بنا دیتی ہے، اور ایسے شخص کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے۔ قرآن کریم میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر بھی ان لوگوں سے محبت رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ سوچو، اگر تم دل میں کسی کے لیے حسد رکھتی ہیں، اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو تمہاری تہجد کا کیا فائدہ؟ تمہارے سجدے، تمہاری راتوں کی عبادت، تمہاری مانگی ہوئی دعائیں، سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ وہ غلطی ہے جو رمضان کی رحمتوں کو تم سے دور کر سکتی ہے، یہ وہ بیماری ہے جو تمہارے رزق کو بند کر سکتی ہے، یہ وہ زہر ہے جو تمہاری نیکیوں کو کھا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی تہجد قبول ہو تو اپنے دل کو ہر بغض، حسد اور کینے سے پاک کر لو، ورنہ یہ زہر تمہاری عبادت کو ختم کر کے تمہیں بدبختی کی طرف دھکیل دے گا۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک گہری مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی، آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ذرا تصور کریں کہ ایک شخص ہے جو رات کے اندھیروں میں جاگ کر تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں آنسو بہاتا ہے، اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے بغض ہے، حسد ہے اور نفرت چھپی ہوئی ہے۔ وہ عبادت کے بعد اپنے کسی بھائی یا بہن کے خلاف دل میں برائی رکھتا ہے، اس کی خوشیوں پر جلتا ہے، ان کی کامیابی پر کڑتا ہے، ان کی ناکامی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایسا شخص بالکل اس مسافر کی طرح ہے جو ایک کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کرنا چاہتا ہو، مگر اس کے ہاتھ میں ایک ایسا تیز دھار چاقو ہے جس سے وہ کشتی میں خود ہی سراخ کرتا جا رہا ہے، خود سراخ کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ پار پہنچ جائے گا، مگر جیسے ہی وہ دریا کے بیچ میں پہنچتا ہے وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے، پانی اندر آتا ہے اور وہ شخص بے بسی سے ڈوبنے لگتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو تہجد تو پڑھتا ہے مگر اس کے دل میں حسد، کینہ اور بغض چھپا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، وہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی نیکیوں میں خود سوراخ کر رہا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ عبادت کے دریا میں ڈوب کر پار جانے کی بجائے خود اپنے ہی ہاتھوں سے برباد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ غلطی ہے جو انسان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، یہی وہ زہر ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہی وہ گناہ ہے جو انسان کی عبادت کے باوجود اسے محروم کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہاری عبادت بھی ایسی کشتی کی طرح ڈوب جائے تو اپنے دل کو ہر بغض، حسد اور کینے سے پاک کر لو، ورنہ تمہاری تہجد بھی قبول نہیں ہوگی اور تمہاری دعائیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اب تیسری خطرناک غلطی، رزق اور معاملات میں حرام کی آمیزش۔
پیاری بہنوں، یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی عبادت کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو نہ صرف تہجد بلکہ ساری عبادات کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو انسان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی گرا دیتا ہے۔ سوچو، اگر ایک شخص راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھے، آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ سے فریاد کرے، سجدوں میں گرے، مگر اس کے کھانے میں حرام شامل ہو، اس کے رزق میں حرام کی آمیزش ہو، اس کے معاملات میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، سود ہو یا ناجائز کمائی ہو، تو کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے، کیونکہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد آلود، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ وہ خطرناک حقیقت ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی ساری عبادت کو مردود کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ سوچو، اگر انبیاء کو بھی پاکیزہ رزق کا حکم دیا گیا تو ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں حرام شامل ہو اور ہماری تہجد قبول ہو جائے گی؟ ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا رزق ناپاک ہو تو ہمارے سجدے اللہ کے حضور مقبول ہو جائیں گے؟ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی ساری زندگی کی محنت کے باوجود بدبختی میں اسے مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو گھروں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ لعنت ہے جو نسلوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ تمہاری تہجد قبول ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری دعائیں آسمان تک پہنچیں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عبادت تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے، تو اپنے رزق کو پاک کر لو، اپنے معاملات کو صاف کر لو، جھوٹ، دھوکہ، سود اور حرام کمائی سے بچ جاؤ، ورنہ تمہاری عبادت بھی رد ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں ٹھکرا دی جائیں گی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں۔ یہ کہانی نما حکایت ایسی حقیقت بیان کرتی ہے جو شاید ہم سب کی آنکھیں کھول دے۔ ایک عورت روتی ہوئی ایک بزرگ کے پاس گئی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بے چینی، دل میں اضطراب اور لبوں پر کپکپاہٹ۔ وہ بولی، حضرت، میں سالوں سے تہجد پڑھ رہی ہوں، سجدوں میں گرتی ہوں، رب سے فریاد کرتی ہوں، مگر میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے گھر میں بے برکتی ہے، میرے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، سکون ہے کہ ختم ہو چکا ہے، ہر وقت بے چینی اور الجھن رہتی ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگ نے نرمی سے پوچھا، بیٹی، تمہارے گھر میں رزق کہاں سے آتا ہے؟ تمہارے شوہر کی کمائی کیسی ہے؟ عورت نے آہ بھری آنسو پونچھے اور بولی، حضرت، میرا شوہر پہلے بہت محنتی تھا، دن رات کام کرتا، پیسہ کماتا، پسینہ بہاتا، ہمیشہ حلال کماتا تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، ہر سودے میں دیانت داری رکھتا تھا، ہمارا گھر سکون کا گہوارہ بنا ہوا تھا، رزق میں برکت تھی، زندگی میں خوشیاں تھیں۔ لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ میرے شوہر کے پاس ایک شخص آیا، اس وقت رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور میرا شوہر اس رات کے اندھیرے میں اپنے کام کاج میں، محنت میں مصروف تھا۔ وہی شخص میرے شوہر کو اس طرح ہلکان ہوتا ہوا دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا، یہ کیا تم ہر وقت محنت کرتے رہتے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی؟ اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار تیزی سے بڑھے، تو ایک راستہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دو، ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دو، چیزوں میں ملاوٹ کرنی شروع کر دو، دیکھنا کیسے کاروبار چمکنے لگے گا، کیسے پیسے کی بارش برسے گی اور تمہیں زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ سن کر اس شخص کی باتوں نے میرے شوہر کے دل میں لالچ ڈال دیا۔
وہ پہلے تو جھجکا مگر پھر اس شخص کے کہنے پر عمل کرنے لگا۔ پہلے تھوڑا سا دھوکہ دیا، پھر ہر سودے میں ملاوٹ کرنی شروع کر دی، پھر ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی، اور پھر جیسے جیسے بے ایمانی بڑھتی گئی کاروبار بھی بڑھنے لگا، دولت کی ریل پیل ہو گئی، پیسہ ہمارے گھر میں آنے لگا، شان و شوکت بڑھنے لگی، لیکن تب سے ہمارے گھر کا سکون ختم ہو گیا، دعائیں قبول ہونا بند ہو گئیں، تہجد کے سجدے بیکار ہو گئے، بچوں کی نافرمانی بڑھ گئی، ہمارے گھر میں ہر طرف غربتی کا، بے برکتی کا سایہ چھا گیا، اتنا مال آیا مگر کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ میں ہر رات تہجد میں روتی ہوں، اللہ سے فریاد کرتی ہوں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب وحشت، عجیب سا خوف بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت، کیا یہی وجہ ہے کہ میری تہجد قبول نہیں ہو رہی؟ کیا حرام رزق نے میری دعاؤں کو، دروازے کو بند کر دیا ہے، قبولیت کے دروازے سے ختم کر دیا ہے؟ بزرگ نے گہری سانس لی، اس عورت کو غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی، وہ دن یاد کرو جب تمہارے شوہر کی کمائی حلال تھی، تمہاری راتوں کی عبادت قبول ہوتی تھی، تمہاری دعائیں عرش تک جاتی تھیں، تمہاری آنکھوں کے آنسو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے تھے، لیکن جب رزق میں پہلے حلال تھا تو کتنی برکت تھی، جب سے حرام کی آمیزش آ گئی، جب سے تمہارے شوہر نے ملاوٹ، دھوکہ کرنا شروع کیا، تب سے تمہاری عبادت اور دعائیں رد ہو گئیں۔ اور ساتھ ہی بزرگ نے کہا، بیٹی، یاد رکھو، حرام رزق سے پلنے والا جسم جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو شخص حرام کمائی اپنے گھر میں لاتا ہے وہ اپنے بچوں کے اخلاق کو بیکار کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ ہی دعا کرنے لگی، یا اللہ، میرے گھر میں برکت ڈال دے، آج سے میں اپنے شوہر کو روکوں گی کہ وہ اپنے کام میں حرام کی ملاوٹ نہ کرے، دوسروں کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں، حرام کی کمائی صرف دنیا میں برباد نہیں کرتی بلکہ آخرت میں بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 غلطیاں جن کی وجہ سے انسان کی عبادت، انسان کی تہجد جیسی لاڈلی عبادت قبول نہیں ہوتی، قبولیت کے دروازے سے واپس آ جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو حسد اور بغض سے پاک کر دے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔